المصطفین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا أعدائهم من یوم عداوتهم هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محمد وآل محمد صلوات اللہم دعا ہے پروردگار عالم میرے بھائی کا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قطن اپنی کم ہونے کا احساس اپنے اندر نہیں پنپنے دینا جو دعا ہے لبوں پہ لاؤ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کروڑوں مقاصد ہیں مجلس کروانے کے لیے ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو دعائیں کائنات کی کسی دربار میں مستجاب نہیں ہوتی وہ حسین بادشاہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے ضرور آمین کہنا مالک اس عزت والی چوکھٹ سے کوئی خالی دامن نہ جائے اللہ میرے بھائی کی عزت بخت رزق میں اضافہ فرمائے اس کاروان سے جڑے جتنے عزیزان نے جیسے بھی حصہ ڈالا ہے بی اجر عظیم عطا فرمائے جو ماتمی بے اولاد ہے مالکن اولاد نرین عطا فرمائے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں امکان کی مالکن رزق کثیر عطا فرمائے ضرور آمین کہنا مالک اسامہ سمیت جتنے ماتمیوں کی میری سنت دعائیں ہیں بی مستجاب فرمائے ہر دعا لب پر نہیں آ سکتی مالک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں ہماری جائز شرعی حاجات کو پورا فرما جو مائیں بیٹیوں کے مقدر کو لے کے پریشان ہیں بی آسانیاں پیدا فرمائے ضرور آمین کہنا مالک سب دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا ضرور جلد فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھتے ہیں اللہ آپ ادھر نہیں آ جاتے مرشد آج میں 2-4 منٹ سبق سنانا چاہتا تو دعا لینی ہے تو میں ٹوٹ جانا پڑھو صلوات رل کے سارے اسے بھی آ جاؤ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں درخواست گزار ہوں جناب سیدہ عابدہ زاہدہ معصومہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مہاجرہ معلمہ فطرت فاتح فطرت رازقہ عرش بری امینہ امامت عصمت کبریٰ ثانیہ زہرا عالمہ غیر معلمہ ملکہ شام امینہ امامت علی کی عالیہ بیٹی کی خوشنودی کے لیے سادات و غیر سادات آنکھیں بند کر کے سب کو چھکا کر زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے رہایا ہونے کا حق ادا کریں اپنے خلوص سے صلوات پڑھ سکتے ہو پڑھ دو اللہ ہے اجازت بات شروع کی جائے 4 مصرے عرفان اور انہی 4 مصروں سے پھر عرفان ہو جائے گا کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے میرا تُسی ہاتھ چھٹ نہیں کرنے پڑھو قرآن حیدری کتے رہو خوش رہو آباد رہو تیرے رجل کو میں آ نہیں سکا یار مصروفیت تھی اس نہج کی میں بالکل گھر کے فرد کی حیثیت سے کھڑا بالکل میرا چھوٹا بھائی ہے کوئی ذاکر بنی والی بات نہیں ہے کوئی ذاکری اڈا نہیں کوئی اپنا بنوانا مقصد نہیں آپ کی دعا ہو گئی ہاتھ اٹھ گئے میرا سجدہ ہو گیا 4 مصرے پڑھنے میں نے اور انہی مصروں سے فیصلہ کرنا ہے کہ 10 منٹ کی ڈیوٹی دینی ہے یا 12 منٹ کی پڑھنے میں نے اپنے ہیں چبائے ہوئے لوگ میں نہیں چبانے میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر مہربانی بڑھ بھائیان بہت شکریہ سر کوشش کیجئے گا عرفان جی اور بی بی جی کا نصیب فرمائے سر آپ ذرا سیٹ ہو کر نہیں بیٹھتے مجھے آپ کی کیفیت کا پتہ نہیں چل رہا شاباش آل محمد راضی ہو میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر مولا حسین بادشاہ حاضر نے ناظر نے رٹا وٹا میں کوئی نہیں لایا ہوا تو کٹے جو میں نے مصرے نکالے وہ مجھے سے سوچ کے نہیں نکلا کہ میں یہاں سے مجلس کا آغاز کروں گا میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر کیوں وہ لا مکان کے دل کو مکان دیتا ہے آل محمد راضی یہ ہے میری محنت کا صلہ سر ہاتھ اٹھائے گے آپ تھوڑا سا پڑھو قرآن حیدری میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر مرشد یا تو سب میں رہ جاؤں گے یا سارے ہاتھ اٹھا کر دعا لے لیں گے میں کہہ رہا ہوں میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر وہ لا مکان کے دل کو مکان دیتا ہے سینہ کی نوک پہ شبیر نے ہے سمجھایا ہماری جان کے اوپر وہ جان دیتا ہے مل کے لبیک
میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر، وہ لامکان کے دل کو مکان دیتا ہے، سنا کی نوک پہ شبیر نے ہے سمجھایا، ہماری جان کے اوپر وہ جان دیتا ہے۔ اسے آگے چلیں، جہاں میں حسن شریعت میرے حسین سے ہے، شریعت کا حسن میرے حسین سے ہے۔ آخر جو بلا نماز ہے تو وجہ حسین ہے، پہلی فرصت میں بولنا ہے، 5 منٹ میرے پاس میں گیا، نماز ہے تو وجہ حسین ہے، روزہ ہے تو وجہ حسین ہے، حج ہے تو وجہ حسین ہے، سجدہ ہے تو وجہ حسین ہے، رکو میں کو رٹلا ہے تو بولتا تو میں بولتا ماں ہے تو وجہ حسین ہے۔ ہائے بولیے، آپ سے کہہ رہے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، پتہ چلے مجلس میں آپ، ماں ہے تو وجہ حسین ہے، بہن ہے تو وجہ، اور یہ فیصلات بابا گرو نانک سرکار نے بڑا عرصہ پہلے کر دیا تھا، جب ان کے کسی مرید نے کہہ دیا سرکار ہم آپ کے نام کی تسبیح لاتے ہیں، آپ ہر وقت یا حسین یا حسین یا حسین، بابا جی کے چہرے کے تیور بدلے، فرمایا جا بہن سے شادی کر لے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے مرشد نہ ہوتے اس بات کی عوض میں آپ کو سزا دیتا۔ بابا جی کہ تجھے بہن سے شادی کرنے سے کس نے روکا؟ اس نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، فرمایا اسی غیرت کو حسین جی ہوگو ادھر تیرے کیا کہہ رہے یار، مولا سلامت رکھے یار، آل محمد رہا، بی بی آپ کو عزت ہے۔ میرا حسین طبیعت شناس ہے ظاہر، جہاں میں حسن شریعت میرے حسین سے ہے، جہاں میں حسن شریعت میرے حسین سے ہے نا۔ اس مصرے کی تھوڑا سا وضاحت کروں، اس مصرے کی صحن توحید ہے، میں صحن زہرہ کو صحن توحید ہی کہتا ہوں، صحن توحید ہے، اور عجیب منظر بنا ہوا ہے کہ وقت کے محمد کی گود میں مستقبل کا محمد کھڑا ہے۔ شاباش، آپ مسکرائیں، مجھے اچھا لگا ہے، بہت شکریہ۔ عرفان جی اور بی ذکر نصیب فرمائے، سر آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے ذرا احساس ہو جائے گا آپ بھی مجلس میں۔ وقت کے محمد کی گود میں مستقبل کا محمد کھڑا ہے، مشیت الہی کے مزاج کو جاننے والا حسین، لسان اللہ کو جنبش پہنا کے فرماتے ہیں نانا میں محسوس کر رہا ہوں یا آپ باقی اداس ہے؟ حضور کی آواز آئی، میں بس گیا حسین میں باقی اداس، بادشاہ نے کہا نانا کیوں اداس ہے؟ میں حسین میں جتنا طویل سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کر نہیں پا، اکیلا نہ کرنا یار، دور لامردہ نہ ذاکری نہیں ہے، میں گھر کا فرد کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ کمال یہ ہے کہ مجھے روز ہی سنتے ہیں آپ، اور آج بھی اتنی تازہ جتنی دفعہ پچھلی دفعہ دے۔ حسین میں اداس، نانا کیوں اداس ہے؟ فرمایا میں جتنا طویل سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں کر نہیں پا۔ تو نانا کیجئے سجدہ، کس نے روکا؟ فرمایا نہیں روکا تو کسی نے نہیں ہے، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، آیت آ جاتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات کو عبادت کیا کر تھوڑی، حبیب تیرے ماتھے پہ پسینہ گوارا نہیں، حبیب تیرے پاؤں پہ آبلہ گوارا نہیں، حبیب تیری تھکن گوارا نہیں، تو اتنی نماز پڑھا کر تجھے دیکھ کر لوگوں کو پڑھنی آ جائے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، ذکری میں امتحان نہیں لئی جا، گل چنگی ہوگی تو بولی جائے۔ حبیب اتنی پڑھا کر تجھے دیکھ کر لوگوں کو پڑھنی آ جائے۔ اچھا، جھکتا حسین نانا کے چہرے کے برابر آیا، نانا کی ریش پہ بوسہ دیا، نانا کی ریش پہ بوسہ دے کر حسین نے کہا نانا یہ بھی کوئی مشکل ہے، جس دن میرا دل کہا آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ہے گوجرا اور سلام ہے آل محمد راضی، تمہید نہیں مانی میں 4-5 منٹ میں اپنے حصے کی مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں، بی بی آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے بچے کو ذکر نصیب فرمائے، کیا اعتماد تھا بچے کا یار، آپ سلامت رہے نانا، جس دن میرا دل چاہا آپ کا کام ہو جائے۔ ذیشان جملہ سنی تو فیصلہ کری، پوری مجلس میں کسی نے ایسا جملہ کہا تو مجھے کال کر کے بتانا ضرور، اور اگر اس پنڈال نے انصاف نہ کیا تو میں کم از کم گھر تک دکھی جاؤں گا۔ نانا جس دن میرا دل چاہا آپ کا کام ہو جائے گا، حسین وعدہ نانا وعدہ، حسین وعدہ نانا وعدہ، رسول گھر سے چلے مسجد
مسجد کی طرف، نماز مسجد سے چلی حسین کی طرف. شاباش شاباش. ابھی بھی عزت ہے. آل محمد راضی ہو. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ رسول گھر سے چلے مسجد کی طرف، نماز مسجد سے چلی حسین کی طرف. نماز نکالی کہ بیٹے میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں. اچھا ساڑھے نال نا بندے آتے ہیں یہ جو شیعہ ہے نا یہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے. میں نے کہا تجھے ہماری نماز کا پتہ نہیں ہے، ہم سینے پہ ہاتھوں سے بناتے ہیں مصلی. ایسے میں نے ڈائری کھولی تو مصرے سامنے آ گئے، تو نماز کی بات ہو رہی تھی تو 6 مصرے پڑھ دیتے. میں نے کہا ہم سینے پہ ہاتھوں سے بناتے ہیں مصلی، جس وقت اذان ہوتی ہے لاتے ہیں مصلی، بازار عمل میں یہ بتاتے ہیں مصلی، ماتم کو جلوسوں میں بچھاتے ہیں مصلی، اور سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی. شبیر کا ہر آدمی ہوتا ہے نمازی. لبیک راضی رہے بی بی عزت دے. حیدری آپ سلام کریں. شبیر کا ہر آدمی ہوتا ہے نمازی. رسول گھر سے مسجد کی طرف مرشد، نماز مسجد سے حسین کی طرف. کہا نہیں بیٹے میں تجھ سے افضل ہوں. قرآن دی قسمیں دل کر رہا ہے محنت کرنے. میرے گھر کے لوگ جس طریقے سے مجھے دعا سے نوازتے ہیں ان کی ذاکر ٹائم ہی کوئی نہیں دیتا جنہیں میں دعاتے دیتے. یہ کرم ہے میرے حصے. حیدری عرفان بی بی تجھے اپنی حدیث کا عرفان عطا فرمائے، مالک تجھے ذکر نصیب فرمائے. اب بات ہی تم نے کچھ ایسی کر دی ہے، میری مجال ہی نہیں ہے، رٹا وٹا میں لایا کوئی نہیں. تے ہن اگلے جملے دی منڈ کری تے فون تے مینوں دس دے آ جے جس بندے نوں سمجھ نہ آوے جے. میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے گھر پہ کھڑا ہو کر بانی کی حیثیت سے میں جملہ آتا اور مجمع لطی ہو جاوے. رسول گھر سے چلے مسجد کی طرف، نماز مسجد سے چلی حسین کی طرف. نماز نے گالی کہ بیٹے میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں. حسین فرماتے اپنی اوقات میں رہ کے بات کر، تو فرو ہے میں اصول ہوں. میں نے کہا تھا نا شیعہ گھر کا بچہ اور ہاتھ نیچے رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا. رسول گھر سے چلے مسجد کی طرف، بی بی عزت ہے. آل محمد راضی ہو. نماز مسجد سے چلی، میں افضل ہوں. فضائل اس مسائب میں بات ہے، آنکھوں میں گری ہے، لبوں پہ داد. بی بی سلامت رکھے. یہی لمحہ قبولیت کا مالک بیٹوں کو نصیب کرے. اچھے تو میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کر، تو فرو ہے. تکرار بڑا نماز، تکرار بڑا. حسن شریعت کا حسن سمجھ آئی. ایک مصرے میں کیا باندھا ہے یعنی ایک خاندان وہ خاندان ہے جن کا کھانے کو جینا چاہے تو اللہ روزہ بنا دیتا ہے. یا شریعت، حسن شریعت. اس ایک مصرے میں کتنی کتابیں مجھے پڑھنی پڑ گئی ہیں مجھے نہیں پتا. میں پڑھ کے جاؤں تو یہ سوچ کے مجھے یاد کرے کہ یار اپنے استاد کو پڑھ کے ایک کوئی کمال نہیں. ہاں نہ ایک کوئی کمال نہیں. انفرادیت نظر ہے تو میرے حصے کی دعا کرنی ہے، رٹے والی بات ہی نہیں ہے. حسن شریعت کھانے کو جینا چاہا اللہ نے روزہ بنا دی. بابا جی مرضی سے کھڑے ہو گئے تو قیام بن گئے، بیٹھ گئے تو تشہد کو وجود مل گیا. اور یہ خاندان وہ خاندان ہے جو نالین سمیت اپنے ہی گھر میں اگر چند قدم چل لے تو اللہ حج کہہ دیتا ہے. اوئے ہوئے آل محمد راضی ہو. بی بی آپ کو عزت ہے، مجھ سے سلامت رہے، آپ جی ہیں سلامت رہے. رسول گھر سے چلے. میرے بات کس نے پڑھنا ہے؟ وہ بھی آئے. رسول گھر سے چلے مسجد کی طرف. میں نے اپنے حصے کا وقت دیا ہے اپنے بچے کو. یہ جب اس کا وقت آئے گا تو یہ اپنے حصے کا وقت کسی اور کو دے گا اور یوں ہم ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کریں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہاں اگر کوئی بچہ اہل ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرو، اسے مشکل میں نہ ڈالو کہ وہ مشکل میں پڑ جائے. تو فرو ہے، میں اصول ہوں. تکرار بڑا نماز کا، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں. تلیاں ٹیک کے اٹھا علی کلال. میں نے دیکھا ہے تلیاں ٹیک کے اٹھا علی کلال.
نماز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین فرماتے چل مسجد میں. جان آ گئے بی بی تجھے عزت وقت رزق نصیب فرمائے مالک یہ عقیدت تیری نسلوں میں منتقل فرمائے سلامت رہو جگ جگ جیو چل مسجد میں نماز میں کا مسجد میں جائے فرمائے کچھ نہیں نانا کا کام ہو جائے گا تیرا گھر ٹوٹ جائے گا ہائے 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 اور جیو سلامت رہو نانا کا کام ہو جائے گا بی بی آپ کو عزت ہے تیرا گھر ٹوٹ جائے گا نانا کا کام ہو جائے گا اب شاعری نام ہے منظر کشی کا مسجد نبوی میں حسین چلتے ہوئے نظر آئے تو بولنا میرے پاس سے چل کیسے رہے حسین مسجد میں پہنچے حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا یار بولی میرے نال میں ٹوٹ لے جائیں حسین راضی رہنا حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا رکا چلا پھر طرف سے گزرا معلم مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا بلا جھجک پرسکون ہو کر بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا نعرہ ہوں گے کسی نے بڑھے جو مل کے وہ حسین حسین وہ حیدری حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا میری اوقات سے زیادہ میری بساط سے زیادہ میرے ادراک سے زیادہ میری جرت ہی نہیں قرآن دی قسم میری نسل اگر سجدے میں گزر جائے نسلہ میری یہاں سجدے سے گزر جائے شکر کر دے ہوئے ہیں کہ قرآن دے قسم کرم زیادہ ہے اوقات کچھ نہیں ہے حسین جگ سے حسین بن کے لطیف کیفیتوں سے گزرا صحن میں آیا ذرا سا ٹھہرا رکا چلا پھر دروں سے گزرا معلم مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا بلا جھجک پرسکون ہو کر بڑے پڑوں کر سروں سے گزرا حسین نانا کی پشت حسین نانا کی پشت پہ یعنی نماز کی پشت پہ مہربانی سر پنڈل ہوتے ہیں یہ ہے لفظوں کی ذاکری خرید لیا نماز کی پشت پہ لسان اللہ کو جنبش ملا کے علی کے لال نے اذن اللہ سے سرگوشی کر کے کہا نانا جتنا دل ہے طویل سجدہ کر لے میرا دل آیا ہوا ہے یہ حقیقت ہے جو میں کم نہیں پڑھتا ہوں یار یہ اگلا حصہ میں کم نہیں پڑھتا ہوں اس واقعے کا اس تاریخ کا اگلا حصہ میں نے بہت کم پڑھا ہے جتنا دل ہے سجدہ اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں ایک روایت ہے مولوی وہ کہتا ہے فنزل جبریل نازل ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ سلام کر رہا ہے اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے میں ملازم آدمی ہوں میری ماں میں نزل پتر تیرا کوئی تعارف نہیں ہے آج بھی سرگوشی میرے کانے سے جب پلکتی رہتی ہے امام حسین بادشاہ کی حاضر ناظر ہونے کی قسم ہے امام مولا بی بی گھر کرے اگر میں تجھے اپنا بتانے کے لیے خوشامد کے طور پر کچھ جملہ بچپن میں میری ماں مجھ سے سرگوشی کر کے گیا کرتی تھی بیٹا تمہارا تعارف یہی ہے میں بار بار ممبر سے یہ بات دہراتا ہوں تمہارا تعارف یہی ہے تم سادات کے پٹے والے کتے ہو اس سے آگے نہ جانا تمہیں ہاں یہ اس سے آگے نہیں جانا بس یہی تعارف رکھنا کہ تم اس گلی کے پٹے والے کتے ہو تو جملہ میں بڑا دہرایا تھا میرے قرآن دی قسم میری روح کی غذا ہے یہ جملہ میری روح کی غذا ہے میں اپنے آپ سے جب باتیں کرتا ہوں تو پھر میں شکر ادا کرتا ہوں ماں اچھی ہونا تب علی نصیب ہوتا ہے ہاں ماں میں نہیں آکے اب قرآن دی قسم ہے مصطفیٰ فرمائے یہ اپنے بچوں کے سامنے علی کی ولا کو پیش کرو تمہارے بچے مان جائے ٹھیک نہ مانے گھر سے نکال دو نہیں گولی مار دو نہیں فرماتے رسول نے فرمایا مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ حسین نانا کی پشت فرمایا نانا جتنا طویل سجدہ کرنا ہے کر لے میرا دل ہے جبریل کہتا جی اگر جبریل مصطفیٰ کے سجدے میں ہے تو پھر مجھے
اس سوال کا جواب دو، وہ سدرہ سے آگے کیوں نہیں گیا؟ ہے نا؟ جو سدرہ سے آگے نہیں جا سکا وہ محمد کے سجدے میں کہاں سے آ گیا؟ اوئے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار شب معراج کیا کروں، اتنے دروازے کھل گئے۔ کتاب پڑھنے کا یہی مزہ ہے کہ بات چلتی جاتی ہے، کتاب کھلتی جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کہا سرکار اچھا پھر آپ جائیں، حضور نے کہا چل، اس نے کہا سرکار نہیں آپ جائیں، میں جو کہہ رہا ہوں چل، اس نے کہا جی میں چلا تو میرے پر چل جائیں گے۔ اور میں نے کہا یہ جبریل کا ظرف یا مقدر تھا جو حضور کے کہنے پہ نہیں کیا، سلمان ہوتا چلا جاتا۔ اور شیعہ گھر کے بچے یار کچھ باتوں میں زور ہوتا ہے، یہ جبریل تھا جو محمد کے کہنے پہ نہیں گیا، سلمان ہائے ہائے سلمان ہوتا چلا جاتا۔ حضور نے کہا نہیں جا رہا، اس نے کہا نہیں جا رہا سرکار آپ جائیں۔ سرکار نے کہا کوئی کام؟ اس نے کہا سرکار آپ جا رہے ہیں اللہ کے پاس، تو جب دو سردار آپس میں ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نوکروں کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے، تو اللہ سے کہیے گا کہ میرا دل ہے کہ روز محشر جب علی کی شیعہ پل صراط سے گزرے گے نیچے پر میں بچھاؤں گا۔ ہائے ہائے یار معراج سے میں پڑھ گیا یار، اللہ اکبر، ابھی بھی تجھے عزت ہے، نیچے پر میں بچھاؤں گا۔ اور کوئی اللہ کے نام پیغام؟ سرکار بس یہی ہے، نہیں جبریل اور کوئی پیغام؟ سرکار نہیں۔ اچھا جبریل بتا وہ جو جب میرے دادا ابراہیم کو نار میں پھینکنے لگے تھے کیا ہوا تھا؟ سرکار جائیں آپ ملاقات کو دیر ہو رہی ہے، نہیں بتا تو صحیح کیا ہوا تھا؟ سرکار ہونا کیا تھا، ابراہیم کو نار میں پھینکنے لگے، اللہ نے مجھے کہا جا جبریل ابراہیم کی مدد کے لیے جا، میں ابراہیم کی مدد کے لیے گیا، میں نے کہا ابراہیم میری مدد تو نہیں چاہیے، اس نے جھڑک دے کر کہا پیچھے ہٹ علی کا دادا ہو کر تجھ سے مدد مانگو۔ تھکے ہو تو میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں یار، تھکی سماعت کا ذمہ دار نہیں ہے جو ہے بابا ظاہر، یہ ہے میرے حصے کا کرم، تو بولتا ہوں میں صبح کر دوں میرا پڑھ میں گیا، میں نے کہا مدد چاہیے، اس نے کہا نہیں میں علی کا دادا ہو کر تجھ سے مدد ہو۔ پھر یا رسول اللہ، میں نے کہا اچھا ابراہیم پھر اگر کوئی اللہ کے نام پیغام ہے تو مجھے بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ اللہ بے الہی تبسم یا حضور کے مسکرا کے کہا جبریل اسی ادھار کو چپتا کرنا تھا، تو نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا کوئی اللہ کے نام پیغام ہے تو مجھے بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ اب میں محمد تجھے کہہ رہا ہوں تیرا کوئی اللہ کے نام پیغام ہے تو بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں۔ ہائے 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 میری جو مصطفیٰ کی نتیجہ لو یا علی مدد، جو مصطفیٰ کے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکا وہ محمد کے سجدے میں کہاں سے آگے؟ حضور سجدے میں اس سے بلا فصل ہو جاتے ہیں، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبریل نہیں کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا سجدے کی طوالت کا اثر دل میں نہ لانا، سجدے کی طوالت کا اثر دل میں نہ لانا، خوشنودی خدا ہے مسرت حسین کی، یہ قیمتی موقع ہے زمانے کو بتا دے، سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین۔ آپ یہ آل محمد راجی، آل محمد راجی سجدوں سے قیمتی ہے محبت، جہاں میں حسن شریعت میرے حسین سے ہے، حسن شریعت۔ آج اگر اس بات کو موضوع ٹھہرایا جائے تو آپ کا بیٹا گھنٹوں پڑے، حسن شریعت۔ آپ اس خاندان کی بے نیازی دیکھیں کہ کبھی یہ پیاس سے دریا کو شکست دے رہے ہیں، آؤ بسم اللہ، پیاس سے دریا کو شکست۔ اب یہ باتیں ہیں گھنٹوں بات ہو سکتی ہیں ان پہ، پیاس سے لالا میں نے دیکھی یار، ہمارے ہاں نا ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آؤ بسم اللہ، اجازت ہے سرکار؟ آل محمد کے بہترین مداحاں میرے بھائی، بس ان کا نہیں میرا جانا ہے، کھانے کو جینے چاہا تو روزہ بنا دی،
بے نیازیاں ہیں نا. میں حسن شریعت بتا رہا ہوں تمہیں. اگر میں پہنچا پایا, پاک بی بی مجھے وہ عزت دے, وہ خیرات دے, میں پہنچا پاؤں. حسن شریعت ایک ہی مصرع ہے, اور اسی مصرع پہ آپ کا نوکر بندش پڑھ کے جا رہا ہے. پیاس سے پانی کو شکست دے دی, چاہا تو عرش کی جبی فرش پہ چھپا دی. ہائے 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 ہائے, عرش کی جبی فرش پہ چھپا دی. بے نیازیاں ہیں. اچھا بتاؤ, لاؤ, میں تو غریب گھر کا بچہ تھا, پڑھنے لکھنے والے حالات نہیں تھے. یہ تو ماتمی نے میری پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا جب بھی تجھے عزت ہے تو میں عزت دار ہو گیا. میری بساط ہی نہیں, اوقات ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. کسی پڑھی لکھے مولوی سے پوچھنا 6 ماہ کے بچے پہ جہاد ہے جہاد. حسین ساتھ لے کے جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں دنیا کو ہم شریعت کے مطابق نہیں, شریعت ہمارے مطابق. یہ ہے شریعت کا حسن. بڑا ہمارے مسلمان حالی دیاں دیاں. میں ایک جملہ بار تلاوت کرتا ہوں, میرے روح کی غذا ہے اس جملے میں. ایک جملہ پہ نمبر بھلا دے حوالے. زندہ زینب مر کے نکلی ہے مدینے سے, یا زہرا تیریاں جائیاں تک کہتے ہوئے. یہ کس قوم کے جوان یوں روتے ہیں, یہ دیکھو کس قوم کے بزرگ یوں روتے ہیں. اور جائیاں تک کہتے ہوئے میرا بزرگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پورے پنڈال میں کم از کم 12 عشر محرم کے پڑھ چکا ہوں. امام حسین بادشاہ حاضر ہے ناظر ہے, برسر ممبر کھڑا ہوں. اگر تو ایک جملے میں مجھ سے کہنا کہ جو ہے عباس کی شہادت ایک جملے میں پڑھ, ایک جملے جب بات سنا کہ قرآن دی قسم وہ جملہ یہی ہے کہ 28 رجب کو جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا, غازی قتل ہو گیا. ہائے امامہ اتار کے حسین کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, یہ شام والے حرام زادے مجھے جی بھر کے بارے, علی کی بیٹی گھر سے باہر نہ نکلے. بھائی کو اٹھا کر سینے لگا کے کہا عباس اگر زینب نہ جائے دین بچتا ہے, میں نہیں بچتا. عباس میں دین بچاؤں گا. عباس میری بہن زخمی بیٹی محمد کی تمہارے آنسو اپنی بات. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں کہ کوئی بے وطن نہ ہو.